ایک بار ایک غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ مجھے میری ماں بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے اور میرے باپ کی وراثت پر بھی قابض ہے، جس کی وجہ سے میں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس عورت کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اس عورت سے کہا، تو اس شخص کو اپنا بیٹا ماننے سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ وہ عورت بولی، یہ جھوٹ بولتا ہے اور میں ابھی تک کنواری ہوں، میں نے آج تک مرد کو نہیں دیکھا، یعنی کسی مرد کے ساتھ صحبت نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تیرے پاس اس بات کے گواہ موجود ہیں؟ عورت بولی، ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا، پھر تو اپنے گواہ پیش کر۔ وہ عورت گئی اور اپنے ہمسایہ کی عورتوں کو 10 دینار بطور رشوت دیے تاکہ وہ اس کے حق میں گواہی دیں، اور انہیں لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان گواہوں سے اس عورت کی کنوارے ہونے کے متعلق پوچھا تو ان تمام عورتوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ غلام بولا، یہ تمام عورتیں جھوٹ بولتی ہیں، اور سعد بن مالک مدنی میرا باپ ہے اور میں قحط کے سال پیدا ہوا۔ میری پرورش بھیڑ کے دودھ سے ہوئی، اور پھر میں جوان ہوا تو میرا باپ سفر پر چلا گیا اور ایک عرصہ گزر گیا، وہ واپس نہیں لوٹا۔ میں نے اپنے باپ کے دوستوں سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگے تیرا باپ مر گیا ہے۔ جب میری ماں کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے تمام جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آج بھی انتہائی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فریقین کی بات سن چکے اور گواہوں کے بیانات بھی سن لیے تو فرمایا، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریقین اور گواہوں کے ہمراہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سارا مسئلہ بیان کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین اور گواہوں سے فرمایا کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں، اور میں بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر اپنے غلام قمبر سے فرمایا، اس شخص کی ماں کو بلاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا، تو کیوں اس بات کا انکار کرتی ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ وہ عورت بولی، میں کنواری ہوں اور مجھے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا، میں کیسے اس شخص کی ماں ہو سکتی ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بات نہ کر، اور تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں۔ عورت بولی، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو پھر کسی طبیب خاتون کو بلا لیں اور اس سے کہیں وہ میرا معائنہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طبیب خاتون کو بلایا اور وہ اس عورت کو تنہائی میں لے گئی۔ اس عورت نے اس طبیب خاتون کو سونے کا ایک کنگن دیا اور کہا کہ تم میرے حق میں گواہی دے دو کہ میں کنواری ہوں۔ وہ طبیب خاتون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور گواہی دی کہ یہ عورت کنواری ہے اور اسے کسی مرد نے آج تک نہیں چھوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر سے فرمایا کہ تم اس کی تلاشی لو۔ جب اس طبیب خاتون کی تلاشی لی گئی تو اس سے سونے کا ایک کنگن برآمد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو بلایا اور فرمایا کہ تم مجھے جانتی ہے، اور جب کہ تو اپنی بات سے انکار کرتی ہے تو میں تیری اس شخص سے شادی کرانا چاہتا ہوں اور تو اسے اپنا شوہر بنا لے۔ عورت بولی، آپ کے اس فیصلے میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکاوٹ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شریعت محمدی کیسے میرے معاملے میں رکاوٹ ہوگی؟ بولی، وہ میرا بیٹا ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ذہانت سے ہی اس عورت نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ شخص اس کا بیٹا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے میری بات کا پہلے انکار کیوں کیا؟ وہ عورت بولی، میں چاہتی تھی کہ تمام جائیداد کی اکلوتی وارث بنوں، میں نے اسے بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کا ایک اور انوکھا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک جوان لڑکا مدینہ میں کھڑا رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے خداوند عالم، کوئی انصاف کرنے والا ہے، میرے اور میری ماں کے درمیان انصاف فرما۔ اتنے میں ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے جوان سے رونے کا سبب پوچھا۔ جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ کو 9 ماہ پیٹ میں رکھ کر جنا اور دودھ پلایا، پال کر بڑا کیا، مگر اب وہ مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے اور گھر سے نکال دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کو بلوایا۔ جب ماں اپنے 4 بھائیوں کے اور اہل قبیلہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو خلیفہ وقت نے اس عورت سے پوچھا، تو اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا کہ اے خلیفہ، یہ لڑکا بالکل جھوٹا ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور کیسے مجھے ماں سمجھتا ہے، جبکہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ثبوت پوچھا تو اس کے 4 بھائیوں اور اہل قبیلہ نے گواہی دی، عورت غیر شادی شدہ ہے، یہ لڑکا بلا وجہ ہماری بہن کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ لڑکے سے جب ثبوت مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی ثبوت نہیں کہ میں اس کا لڑکا ہوں، یہ میری ماں ہے اور میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں۔ اس کے زیر سایہ پرورش پائی ہے کیونکہ عورت کی طرف سے 40 گواہ پیش ہوئے تھے مگر لڑکا کوئی گواہ نہ کر سکا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو کوڑے لگانے کا حکم دیا۔ جب اس لڑکے کو کوڑے لگانے کے لیے لے جا رہے تھے تب اسی وقت لڑکے کی نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی جو اس جگہ سے تشریف لا رہے تھے۔ اس لڑکے نے زور زور سے چلا کر دہائی دی کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، میں بہت مظلوم ہوں، میری فریاد رسی کیجیے، مدد کو آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لے چلو۔ یہ لڑکا دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس لایا گیا۔ پوچھا یہ واپس کیوں آیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے واپس لائے ہیں۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لڑکے کی ماں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ آئی تو اس سے پہلے کی طرح سوال کیے گئے اور اس نے اپنے 4 گواہ بھی پیش کیے جنہوں نے اس عورت کو کنواری ہونے پر گواہی دی۔ لڑکے سے پوچھا تو اس نے بھی وہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھا۔ اب جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کروں کہ جو حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کیوں کر روک سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو، آپ میں سے علی میرا بھائی ہے، زیادہ علم جاننے والا ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، وہ دونوں راضی ہوں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کیا تیرا کوئی ولی ہے؟ پھر چاروں بھائی آگے بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو کہ تمہاری بہن کے لیے کروں؟ انہوں نے کہا راضی ہیں۔ اس لڑکے سے معلوم کیا، سب کی رضامندی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں کہ میں نے اس عورت کو بعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑے اور اپنے مکان پر لے جائے، اور اس وقت سے پہلے مت آنا جب تک کہ غسل جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا، غم سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کہا اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا ہے کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں؟ میں اقرار کرتی ہوں کہ یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے ہی اقرار کیوں نہیں کیا تھا؟ کہنے لگی برادر رسول، میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے یہ کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر میرا بچہ کہتی ہوئی چل پڑی۔ یہ منظر دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔